بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ موسیقی چھوڑنے کے بعد جنید جمشید کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کیسے کامیاب ترین شخصیت بن گئے، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ جنید جمشید 30 ستمبر 1964 کو پیدا ہوئے۔ 52 سالہ جنید جمشید کی زندگی نشیب اور فراز سے عبارت رہی۔ انہوں نے لاہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے ڈگری حاصل کی اور کچھ عرصہ انجینئرنگ سے وابستہ رہے۔ 1980 کے عشرے میں انہوں نے ایک میوزک گروپ وائٹل سائنس بنایا جس کے وہ مرکزی گلوکار تھے، جبکہ شہزاد، روحیل حیات اور سلمان احمد موسیقاروں میں شامل تھے۔ وائٹل سائنس کے گانوں کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ جنید جمشید کا گایا ہوا نغمہ دل دل پاکستان آج بھی مقبول ہے۔ BBC کے ایک سروے کے مطابق دل دل پاکستان دنیا کے پر اثر ترین قومی نغموں میں شامل ہے، جس سے پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جنید جمشید کو 2007 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 90 کے عشرے میں وائٹل سائنس گروپ شکست اور ریخت کا شکار ہوا، لیکن جنید جمشید نے تنہا اپنا فنی سفر جاری رکھا اور اپنی تخلیقی قوت سے بہترین موسیقی پیش کی، اور اس وقت ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی بے حد مقبول ہیں۔ 2004 میں جنید جمشید کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی رونما ہوئی اور وہ موسیقی کے کیریئر کو عروج کے وقت پر چھوڑ کر مذہبی تبلیغ اور نعت گوئی کی جانب راغب ہو گئے۔ اس تبدیلی سے ان پر کئی مالی آزمائشی بھی آئیں، لیکن جنید جمشید نے بڑی دلیری سے ان سب کا مقابلہ کیا۔ موسیقی چھوڑنے کے بعد جنید جمشید کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کیسے کامیاب ترین شخصیت بن گئے۔ عبدالحامد خان کراچی پل کانٹیننٹ میں ملازم تھے۔ تنخواہ اچھی تھی لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ صاحبزادے کا نام سہیل خان تھا۔ سہیل خان نے 1984 میں بھی کام کیا اور یہ کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ وہ وہاں 3 سال تک کام کرتے رہے۔ سہیل خان نے نوکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوکری کو خیر بات کہا، 50,000 روپے اکٹھے کیے اور 9 سلائی کی مشینیں خریدی اور UNI کے نام سے گارمنٹس کا چھوٹا سا یونٹ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کامیاب ہونے لگے۔ یورپ اور امریکہ کی گورنمنٹس کمپنیاں اس وقت پاکستان سے ڈینم پینٹس بنواتی تھی۔ سہیل خان نے ڈینم پینٹس بنانی شروع کر دی اور یہ آہستہ آہستہ ملک کے بڑے بڑے ایکسپورٹرز میں شمار ہونے لگے۔ سہیل خان نے 1990 میں والد عبدالحامد خان اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار میں شامل کر لیا۔ یہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ سن 2000 میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے اور یہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ چلے پر بھی جانے لگے۔ جنید جمشید بھی اس وقت تازہ مولانا کے حلقے میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی چلے پر جاتے رہتے تھے۔ یہ دونوں تبلیغ کرنے کے اس دور میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جنید جمشید نے اس زمانے میں اپنے نام سے گارمنٹس کا ایک برانڈ بنایا اور برانڈ کرتا کارون کے حوالے کر دیا۔ جنید جمشید ملک کا بڑا نام تھے لیکن ان کا برانڈ مار کھا گیا، وہ مارکیٹ میں جگہ نہ بنا سکا۔ جنید جمشید مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ وہ موسیقی کو چھوڑ کر اپنی باقی زندگی اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے خدشات کا شکار تھے۔ وہ گانا گانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس دن میں نے گانا چھوڑ دیا میں اس دن سڑک پر آ جاؤں گا، اور ان کا یہ خدشہ غلط بھی نہیں تھا۔ جنید جمشید نے سن 2002 میں شعیب منصور کے ساتھ مل کر پیپسی کے لیے نیا البم بنانا تھا۔ پیپسی کے ساتھ کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا۔ وہ مختلف فارم پہ گانا گانے کے پیسے بھی وصول کر چکے تھے، مگر انہوں نے جو ہی داڑھی بڑھائی اور گانے گانے سے انکار کیا، ان کے سارے کانٹریکٹ منسوخ ہو گئے اور وہ ایک ہی رات میں عرش سے فرش پر آ گئے۔ بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ بچوں کو اسکول سے اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جنید جمشید کے بقول کہ میرے پاس اس زمانے میں والدہ کی دوا کے لیے 100 روپے بھی نہیں تھے۔ ان برے حالات میں سہیل خان کے لیے غریب مدد ثابت ہوئے۔ جنید جمشید نے ایک دن مشورے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ لنچ پر ملاقات طے ہو گئی۔ جنید جمشید چھوٹی سی لیبل مشین لگانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ لیبل مشین لگائیں اور سہیل خان اپنے لیبلز کا ٹھیکہ انہیں دے دیں۔ سہیل خان نے بات سننے کے بعد جواب دیا کہ جنید بھائی، ہم 30 پیسے کے حساب سے لیبل خریدتے ہیں، یہ کام آپ کے شایع شان نہیں ہوگا۔ آپ کو 2-3 ہزار روپے کے آرڈرز کے لیے لوگوں کے دفتروں کے چکر لگانا پڑیں گے۔ آپ اس کے بجائے کوئی بڑا کام کریں۔ یہ بات جنید جمشید کے دل کو لگی۔ انہوں نے اپنے برانڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے سہیل خان کو پارٹنرشپ کی پیشکش کر دی۔ سہیل خان مان گیا اور یوں جنید جمشید نے گارمنٹس کا کام شروع کر دیا۔ سہیل خان نے طارق روڈ، گلشن اقبال اور حیدری میں 3 دکانیں خریدی۔ اپنی فیکٹری کے اندر جنید جمشید کے نام کا ایک بڑا کارنر بنایا اور کام شروع کر دیا، مگر برانڈ اس کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا۔ جنید جمشید مایوس ہو کر دوبارہ گانے کی طرف چلے گئے، داڑھی بھی صاف کرا دی اور اپنے پرانے سارے معاہدے تازہ کر لیے۔ یہ تبدیلی سہیل خان اور جنید جمشید کے معاہدے میں رکاوٹ بن گئی۔ کام تقریباً بند ہو گیا، لیکن جنید جمشید جلد ہی واپس آ گئے اور کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ سہیل خان نے یہ برانڈ اپنے بہنوئی محمود خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن وہ بھی یہ کام نہ چلا سکے۔ برانڈ بری طرح پٹ گیا اور جنید جمشید کا مالی بحران بھی بڑھ گیا۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور جنید جمشید کا برانڈ تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ وہ سب کیسے؟ آئیے اب اس طرف آتے ہیں۔ سہیل خان اور جنید جمشید مشکل دور میں مشورے کے لیے مولانا تقی عثمانی کے پاس چلے گئے۔ مولانا نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو کامیابی کا گھر بتاتا ہوں۔
आप इस स्क्रू को पले बांध लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये दोनों मौलाना साहब की बात गौर से सुनने लगे। मौलाना ने फरमाया, तुम दो पार्टनर्स हो, तुम आज से अल्लाह ताला को अपना तीसरा पार्टनर बना लो और तुम कामयाब हो जाओगे। यह बात दोनों के दिल को लगी। ये दोनों बाहर निकले और एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जिसका नाम था जे डॉट। जे डॉट में सोहेल खान, जुनैद जमशेद और अल्लाह ताला उनका तीसरा पार्टनर हो गए और ये दोनों निहायत ईमानदारी से अपने मुनाफे का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा कराने लगे। बस ये अकाउंट खुलने और तीसरे पार्टनर्स की शमूलियत की देर थी कि मलबूसात के नाम ब्रांड को पहिए लग गए। ये देखते ही देखते मुल्क के कामयाब तरीन ब्रांड में शामिल हो गया। ये लोग शुरू में अपने मुनाफे का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला को देते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की पार्टनरशिप का नतीजा सामने आने लगा तो ये लोग अपनी सेल का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा कराने लगे। ये लोग अपने आउटलेट से जो कमाते थे उसका तीसरा हिस्सा चुपचाप अल्लाह ताला के नाम वक्फ कर देते थे। इस नए अरेंजमेंट ने इन पर बरकतों के मजीद दरवाजे खोल दिए। इनकी तरक्की और मुनाफा दोनों के पहिए तेज हो गए और ये तमाम मुल्क की ब्रांड्स को पीछे छोड़ते चले गए। जे डॉट्स मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। पाकिस्तान में इस वक्त इसके 65 शाखे हैं। मुल्क से बाहर 8 बड़े शोरूम हैं, जबकि जे डॉट्स ने आलमी सतह पर 10 फ्रेंचाइज भी दे रखी हैं। अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप ने जुनैद जमशेद और सोहेल खान दोनों की जिंदगी बदल दी। जुनैद जमशेद इस कारोबार में 25% के शेयर होल्डर थे। ये 25% भी बहुत बड़ी रकम थी। ये रकम जुनैद जमशेद की जरूरत से ज्यादा थी, चुनांचे उन्होंने इस रकम का भी बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। मसाजिद बनाई, मदारस को फंड दिया, बेवाओं और यतीमों को सपोर्ट किया। वो तालिब इल्मों को वजीफे भी देने लगे। वो जून जो अल्लाह ताला की पार्टनरशिप में इजाफा करते चले गए, अल्लाह ताला इन पर अपने करम के दरवाजे खोलता चला गया। यहाँ तक कि मौलवी जुनैद जमशेद रॉक स्टार जुनैद जमशेद से ज्यादा मकबूल हो गया। वो गाना गाते थे तो वो मशहूर थे। वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े तो वो बाइज्जत शख्सियत बन गए। वो गुलकार थे तो लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते थे, लेकिन वो जब मौलवी बने तो लोग उनके हाथ चूमने लगे। वो स्टार थे तो वो पैसे के पीछे भागते थे, लेकिन वो अल्लाह वाले हुए तो पैसा इनके ताक़ब में दौड़ पड़ा। मुझे जुनैद जमशेद की मकबूलियत के पीछे उनकी कुर्बानी दिखाई दी और खुशहाली के पीछे अल्लाह ताला की पार्टनरशिप। जुनैद जमशेद ने अल्लाह ताला के लिए शोहरत को ठोकर मारी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत से नवाज दिया। जुनैद जमशेद ने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें माल और दौलत से रंग दिया। ये मुल्क के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होने लगे। जुनैद जमशेद 4 दिसंबर 2016 को दावत तबलीग के सिलसिले में चतराल गए थे, जहाँ से वापसी पर हवेलियां के मकाम पर उनका त्यारा हादसे का शिकार हो गया और जुनैद जमशेद अपनी अहलिया नेहा के हमरा उस त्यारे में जम बहाक हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। काश जुनैद जमशेद की जिंदगी और मौत हमारी आंखें खोल दे। काश हम जुनैद जमशेद की तरह अल्लाह ताला के लिए शोहरत भी कुर्बान कर दें और अल्लाह ताला को अपना पार्टनर भी बना लें और अल्लाह ताला जवाब में हमारी जिंदगियां भी बदल दे। मुझे यकीन है हमने जिस दिन ये काम किया उस दिन खुशहाल भी हो जाएंगे और बाइज्जत भी, क्योंकि अल्लाह ताला की गैरत कभी ये गवारा नहीं करती कि दुनिया का कोई शख्स उसके नाम शोहरत कुर्बान करे और ये उसके बदले में उसे इज्जत ना दे और कोई शख्स उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाए और उसके कारोबार में नुकसान हो जाए। बेशक अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा गैरतमंद पार्टनर है।